جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ جی جی جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی کہہ رہے ہیں، جی وہ خود جہنمی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سے نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان کیا ہے؟ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر۔ دیکھیے ہم لوگ جان لینا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آسمان ہدایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی میں آنے والا گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ جی اصحاب رسول محبت رسول کا وہ خوبصورت گلدستہ ہے کہ جس کی خوشبو سے تمام جہان معطر ہے۔ جی بے شک۔ اصحاب رسول علم و عمل کے وہ اعلیٰ مراکز ہیں جن کی پیروی سے علم و عمل کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جی اصحاب رسول ایمان کی علامت اور علوم قرآن کے ماخذ و منبع ہیں۔ اصحاب رسول اسوائے رسول کا نمونہ اور ماڈل ہیں۔ جی یہ وہ بلند پائے کی ہستیاں ہیں جن کی شان والا میں قرآن کی آیتیں شاہد ہیں۔ جی ان عظیم الشان ہستیوں میں ایک نام عرب کے حسین و جمیل، نعیم الامین اور امین امانت وحی کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ جی بے شک۔ آپ اصحاب رسول میں سے وہ عظیم صحابی ہیں جن کو شرف صحابیت کے ساتھ کتابت وحی یعنی لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہونے والی آیات قرآنیہ کو ضبط تحریر میں لانے کی ایک عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ جی بے شک، سبحان۔ اور حضرت امیر معاویہ اصحاب رسول کے وہ روشن ستارے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہادی ہدایت کی طرف بلانے والا اور وہ مہدی یعنی ہدایت یافتہ اور دوسرے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ جی بے شک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب اصحاب رسول میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، یا اللہ معاویہ کو کتاب قرآن کریم اور حساب کا علم سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں، بتائیں وہ دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے رسول کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکن لہ فی البلاد، یعنی اے اللہ انہیں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور انہیں شہروں کی حکمرانی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حکومت و عمارت کی گرہ بار ذمہ داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاویۃ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، یعنی اے معاویہ اگر تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حکومتی ذمہ داری کی آزمائش میں مبتلا ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ جی بے شک۔ مسند احمد میں یہ تحریر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
اس غیبی خبر کی بدولت حضرت امیر معاویہ کی حکومت و سیادت کم و بیش 40 سال رہی اور اس دوران اسلامی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں۔ جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک زیرک اور مدبر، معاملہ فہم اور فراست مومن کی عملی تفسیر تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی سیاسی حکمت عملی سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا، وہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا اور ساری شورشیں اور خود بخود دم توڑتی چلی گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی عقل و دانائی، سیاسی تدبر کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم قیصر و کسریٰ اور ان کی عقل و دانائی کا تذکرہ کرتے ہو، جبکہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی یعنی اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں، پر عمل کرتے ہوئے یعنی حدیث پر عمل کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شان بیان کرنا سعادت کی بات ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ ہدایت کے ستاروں میں سے وہ ستارہ ہیں جو آسمان صحابیت پر مینارہ نور بن کر چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اسلام کی عظمت و شان کا ڈنکا بجانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سبحان اللہ۔ افسوس ہوتا ہے آج کے لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصی زندگی میں ایک خدا ترس، رحم دل، خوف خدا سے لرزہ اور عشق حبیب خدا میں مستغرق اور قرب موت تبرکات رسول کی برکات سے مستفیض ہونے والے عظیم صحابی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی وضاحت فرمائی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احناف کا کیا موقف ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آنے والے مشاجرات کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و طنز کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو جہنمی تک کہہ دیتے ہیں۔ تو ان مشاجرات کے تعلق سے ائمہ احناف کا کیا موقف ہے اور ہمارے اکابر علماء نے کیا کہا ہے، اس کی بھی تھوڑی حضور وضاحت فرما دی جائے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ ایک کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ جی، علامہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا برحق موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اختلافات سے کنارہ کشی اختیار کیا جائے، جی، اور ان سے حسن ظن رکھا جائے، جی، اور ان کے لیے عذر تلاش کیا جائے، اور یہ کہ وہ لوگ مجتہد تھے، جی، جی، کسی معصیت کا قصد کیا اور نہ ہی دنیا داری کا۔ جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک کتاب ہے المسائرہ، صفحہ نمبر 313 پر علامہ امام ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان کی بنا اجتہاد پر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی تنازع نہ تھا۔ جی، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح مرقات المفاتیح جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 282 پر امام ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل اور صاحب فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں، اور ان کا شمار اخیار صحابہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور قوم یعنی علماء اہل سنت کی کتابیں خطائے اجتہادی کے اقبال سے بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ امام غزالی اور قاضی ابو بکر باقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تصریحات سے واضح ہے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں کو فاسق یا گمراہ قرار دینا جائز نہیں، جی، بے شک۔ اور صرف
اکابر علماء ہی نہیں بلکہ بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ جی جی جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی کہہ رہے ہیں، جی وہ خود جہنمی ہیں اللہ اور جہنم کے کتوں میں سے وہ ایک کتا ہیں۔ اللہ جو کسی صحابی کے اوپر اگر یہ کہیں کہ وہ جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں جی اور فضیلت جلیلہ کے حامل اصحاب میں شامل ہیں۔ خبردار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بدگمانی نہ کرنا اور سب و طعن کے چکر میں پڑھ کر حرام فعل کا ارتکاب نہ کرنا۔ جی بے شک۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے آپ کو وہ حنفی کہلاتے ہیں اور سنیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، وہ کن لوگوں کے اقوال پڑھ کر سنیوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور بھولے والے سنیوں کے عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ ان اکابر احناف کے اقوال پڑھیں اور عوام کے سامنے پیش کریں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اہل سنت والجماعت کی عوام کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے جو اپنا عقیدہ خراب کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی بھولی بھالی عوام کا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو بھی درست کریں اور صحیح بات عوام تک پہنچائیں جس سے دین کا فائدہ ہو، دین کا نقصان نہ ہو۔ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے، اس کا جواب اور ارشاد فرما دیں کہ ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کیا موقف ہے، اس کو اور ارشاد فرما دیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ مجھے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے جب کوئی خود کو حنفی کہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، جی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جبہ بھی پہنے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہے، امامہ بھی باندھے ہوئے ہے اور کیسے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ جی دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جو چار ہمارے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 105 پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنا موقف بیان فرماتے ہیں۔ آپ جی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر جنگ میں ابتدا کیے تو صلح میں بھی ابتدا کیے۔ جی بے شک۔ یہ موقف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جی اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا اتنا بڑا جرم ہے جی جتنا بڑا جرم حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 102 پر ہے، اور اسی کتاب کی صفحہ نمبر 105 پر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کے بہت بڑے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 106 پر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ بے شک یہی مہدی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے چار ائمہ کرام جن کی تقلید لوگ کرتے ہیں۔ اب بتائیے، جو حنفی بھی ہو یہ بھی کہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم حضرت امام اعظم و ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ چاروں امام کا موقف تو یہ ہے، لیکن آج کل کے لوگ حضرت امام اعظم و ابو حنیفہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یاد رکھنا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں تو تھے نہیں، یا جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں ہم تو تھے نہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، ایک اللہ کا ولی اگر ہے، اللہ کا ولی ہے، اگر اس کے بارے میں ہم ذرا سی بدگمانی یعنی اس سے دشمنی رکھیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ۔ آپ بتائیں، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت فرمائی ہے، اور غزوات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جی بے شک۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو جو سنی بھی کہیں اور رافضیوں کی بولی بولیں، جی بے شک۔ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ بہرحال ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھی وضاحت فرمائی آپ نے ائمہ اربعہ کے مواقف کے تعلق سے۔ اب تمام اہل سنت والجماعت کو چاہیے، چاہے وہ عوام ہوں یا خواص ہوں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہوں، چاہے امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہوں، چاہے امام مالک کی تقلید کرنے والے ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرنے والے ہوں، چاروں حضرات کی جو تقلید کرنے والے ہیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے ہیں، ان مشاجرات کے تعلق سے چاہے وہ اہل سنت والجماعت کی عوام ہو یا خواص ہو، ان سبھی حضرات کو کف لسان کرنا چاہیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ماننا چاہیے۔ اور حضرت ایک سوال اور اس کی اور وضاحت فرما دیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کاتب وحی ہیں یا کچھ اور صحابہ بھی ہیں جو کاتب وحی کے منصب پر فائز تھے؟ اس کی اور وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مانتے ہی نہیں ہیں، جی، مانتے ہی نہیں ہیں، جی، حالانکہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے۔ جی بے شک۔ میں آپ کو بتا دوں، کاتب وحی کا منصب یہ کوئی چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے۔ اس منصب پر فائز وہ شخص ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو فائز کیا ہے کہ جس کے اندر عادل بھی ہو، جو امانت دار ہو، تو ایسا شخص کاتب وحی کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان، وہ ذات گرامی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز فرما دیا۔ اور ساتھ ہی جو آپ نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کاتب وحی ہیں یا اور کوئی بھی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں، جو صحابہ کرام قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں اور دوسری خاص تحریروں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے، ان معزز صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت عامر، حضرت ثابت، حضرت حنظلہ، حضرت زید، حضرت ابی بن کعب، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 14 کاتب وحی تھے، جن میں 13واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی اچھے جوابات ارشاد فرمائے۔ آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بدگوئی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک کتاب ہے المبسوط، جز 24، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 57، جی، سراج الائمہ
امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ کو نقل فرماتے ہیں جی کہ امام جلیل محمد بن فضل الکمائی رحمۃ اللہ علیہ جی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جی پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک رہے ہیں اللہ اکبر اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندتے چلے جا رہے ہیں، اللہ جبکہ زبان سے خون جاری ہے، اللہ جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کے بار صحابہ میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعل سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیں آج جو لوگ بدگوئی کرتے ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ میں گزارش کروں گا آخر میں بھولے بھالے سنیوں سے، دیکھیے ہمیں اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، جو ان کا موقف ہے، بھئی آپ رکھیے گا۔ دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت پر ہیں اور ہم لوگ صحابہ کرام کو مانتے ہیں حضور کی وجہ سے، جی جی اور اہل بیت کو مانتے ہیں، جو محبت ہے وہ کس کی وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے نا۔ جی اور تو یاد رکھنا ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، جی دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، جی نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے نہ اہل بیت کو۔ جی اسی لیے ہمارے امام نے کیا ہی اچھا موقف دیا ہے جی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔